میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیچر نے جو دونوں کا ڈیزائن بنایا ہے، دونوں کا بیلٹ الگ الگ ہے. یہ لمبا ترنگا بھاری بھرکم، یہ نرم نازک چھوٹی سی. دونوں کی زندگی ایک جیسی بھی ہے، الگ الگ بھی ہے. دونوں کا نیچر الگ الگ، دونوں کی فطرت الگ الگ، دونوں کی انسٹنکٹ الگ الگ. ان دو الگ الگ زندگیوں کو جوڑ کے بنانے والے نے ایک زندگی بنائی ہے. اب اگر مرد سے ہی کام لیا جاتا کہ وہ جیون کو آگے بڑھائے، زندگی آگے بڑھائے، تو نیچر میں ایسی شکتی اور طاقت ہے کہ وہ ایک مرد سے بچے کا کام لے سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے ایسے جیون ہیں اس سنسار میں کہ جو آگے بڑھتے رہتے ہیں بغیر فیمیل کی مدد کے، یا فیمیل ہیں بغیر کسی میل کی مدد کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی بھی کسی ایک کے بل بوتے پر آگے بڑھ سکتی تھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ بنانے والے نے جو پلاننگ کی ہے وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوا انسان کا، جو سب سے زیادہ سپیریئر ہے، اشرف المخلوقات جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، سب سے زیادہ سپیریئر کریچر ان دا ورلڈ، تو اس کی بنا پر کچھ عجیب سی ہمارے سامنے پریشانی ہوتی ہیں. ہرن کا بچہ پیدا ہوا، وہ دوڑنے لگا. انڈے سے مچھلی نکلی، وہ تیرنے لگی. کچھ دنوں میں بچہ اپنے پروں سے اڑنے لگا. تو یہ زندگیاں آگے بڑھ جاتی ہیں اور جیسا ان کو ہونا چاہیے ویسا بن جاتی ہیں. لیکن جب انسان پیدا ہوا تو بالکل اول جلول، سر ہے مگر گردن پہ رکتا نہیں، آنکھیں ہیں مگر اپنے حلقے میں تھمتے نہیں، ہاتھ تو ہیں مگر یہ اٹھاتا نہیں، پیر ہیں مگر چلتے نہیں. ایک ایسی بے سہارا زندگی ہے کہ اگر کوئی اسے گیلے میں سے نہ اٹھائے تو یہ اسی میں پڑا رہے، اپنی ہی گندگی اپنے ہاتھوں سے کھا لے. اپنے ہاتھوں سے یہ مکھی بھی اڑانے کے لائق نہیں ہے. تو سنسار میں جتنے بھی جیون ہیں وہ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے دوڑنے لگتے ہیں. لیکن جو انسان ہے جو سب سے اونچا ہے، وہ بالکل اس میں کوئی طاقت و شکتی نہیں ہوتی. اسی کم طاقتی پہ بنانے والے نے ایک مضبوط سماج کی بنیاد رکھی ہے. اگر کہیں یہ بچہ بھی پیدا ہو کے ہنسنے لگتا، بولنے لگتا، کھڑا ہو کے بیٹھ جاتا، امی کو دیکھتا، ڈیڈی کو دیکھتا، اوکے ڈیڈی، اوکے ممی، سی یو اگین، بائی بائی، اور یہ چلا جاتا، تو دو جیون جو جڑے ہیں ایک خواہش کی خاطر، ایک تمنا اور آرزو کی خاطر، اٹریکشن اور کشش کی خاطر، بچہ ادھر جاتا، ماں ادھر جاتی، باپ ادھر چلا جاتا. سویلائزیشن کا ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہو سکتا تھا اور کبھی ایک سماج جنم نہیں لے سکتا تھا. لہذا جو بچہ پیدا ہوا وہ کمزور پیدا ہوا اور ماں کے دل میں پریم اور محبت پیدا کر دی کہ وہ بچے کو چھوڑ کے نہ جائے. تو شروع سے لے کے آخر تک نیچر نے تو ڈیزائن بنایا ہے ماں کا ایک بچے کے لیے، اس کے من میں ایسی تمنا آرزو پیدا کر دیں کہ وہ بچے کو چھوڑ کے نہ جا سکے. ایک ایموشنل کریکٹر ہے، اس کا ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ جان دے دیتی ہے، بچے کو نہیں چھوڑتی. مرد کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، عورت کے اندر یہ کوالٹی ہے. اس لیے وہ 9 مہینے اسے پالتی ہے. بچے کا شریر اور اس کا جسم ماں کے دودھ اور خون سے تیار ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اٹیچمنٹ فزیکلی بھی ہے اور مینٹلی بھی. تو لہٰذا ماں کسی بھی صورت سے بچے کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب یہ مرد جانے کے لیے تیار ہے. سیلفش آدمی ہے، اس کا بیوٹ دیکھیے، ڈیزائن دیکھیے، اس کو کوئی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں تھا. ایک تمنا تھی، اچھا تھی، وہ پوری ہو گئی، وہ چلا جائے گا اس کے اندر. تو ماں تو رک گئی بچے کی بنا پر. جب یہ باپ جانے لگا
تو اب عورت اس کا ہاتھ تھامے یا نہ تھامے، مگر عقل ضرور اس سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ کس کے سہارے زندگی گزارے گی۔ تو لہذا دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان، عقل مند انسان کو یہ کہنا پڑے گا کہ فائدہ تو اٹھایا دونوں نے، لیکن ایک کے ذمے یہ ہے کہ جیون کا وزن اٹھائے، ایک زندگی کو پالے، اور ایک زندگی آزاد ہو جائے۔ جو کمزور ناتواں عورت تھی وہ تو اس بچے سے لپٹی رہے، اور جو لمبا ترنگا آدمی تھا وہ چلا جائے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس مرد کو بھی یہیں رکنا چاہیے۔ جب یہ مرد رکے گا تو اسلامی قانون یہاں پر آ کے دنیا کا میرے خیال سے پہلا قانون ہے جس نے یہ کہا کہ عورت کی جتنی بھی خرچے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر واجب ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اس کا خرچہ برداشت کرے۔ عورت گھر میں رہے اس لیے کہ اس کو کم سے کم 2-2.5 سال تو دودھ پلانا ہی ہے، اور اس پیریڈ میں دوسرا بچہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے جو سیکشول فیلنگ مرد کے اندر ہے وہ سیزنل نہیں ہے کہ جیسے جانوروں کے اندر ہوتی ہے کہ ایک موسم میں وہ ملے، پھر اس کے بعد ان میں وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، سیزن ختم ہو جاتا ہے۔ مرد اور عورت کے اندر یہ جو اچھا ہے، خواہش جو ہے یہ سیکس کی، یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جب ہمیشہ باقی رہتی ہے تو سماج کے بندھن میں یہ دونوں جڑے رہنے چاہیے، اس لیے کہ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے عورت کی باڈی تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک گھر اور ایک سماج جنم لیتا ہے۔ اگر یہ عورت بھی مرد کی طرح کھانے کمانے لگے، جو آج یورپ کا پیٹرن ہے اور جس کے اوپر عورت کو چلایا جا رہا ہے اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ تم بھی کماؤ اور تم بھی کماؤ، تو وہ بچے کے لیے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اب یا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ بچہ نرسنگ ہوم میں پلے گا جہاں کوئی نرس اس کو پالے گی، جس کی لوریاں بکی ہوئی ہوں گی، جس کی ممتا اور پیار جو ہے نا وہ روپے کا انتظار کرے گا۔ اگر آپ نے پیمنٹ کر دیا تو یہ آپ کے بچے کو پیار کرے گی، پیمنٹ نہیں ہوا تو پیار نہیں کرے گی۔ تو جس بچے کا جیون ہی مصنوعی ہو، بکا ہوا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے جیون کے اندر زندگی میں کتنی سچائی باقی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا کوئی ایسی ہو کہ جو قربانیاں دے دے کہ اس بچے کو پالے، تاکہ بچے کے دماغ میں بھی احساس رہے کہ کوئی جیون میرے لیے قربان ہو رہا ہے۔ تو لہذا اسلام کی پلاننگ یہ ہے کہ چونکہ مرد کو ہم نے مضبوط بنایا ہے، لہذا وہ باہر جا کے کمائے، محنت کرے، مشقت کرے، اس کو اکنومیکل کنڈیشن اس کو درست کرنے کے لیے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں، سماج میں مقابلہ پروگریسو ایک ریس ہے آگے بڑھنے کی۔ تو لہٰذا وہ مصیبتیں کما کے پیسہ کمائے اور یہ بچے کی زندگی کو بنائے۔ یورپ کی پیٹرن یہ ہے کہ مرد بھی کمائے، بچہ بھی کمائے، عورت بھی کمائے، بچہ کہاں جائے؟ نرسنگ ہوم میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جن بچوں کو پیار نہیں ملتا وہ آنکھ کھول کے ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، کہاں گئی میری ماں؟ کہ وہ جاب پہ گئی ہے۔ باپ کہاں گیا؟ وہ بھی کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ بچے پھر ان کو ٹیررسٹ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ بچے کے دماغ میں جو ویلیو مخاری اس کے اندر ممتا اگر نہ ڈالی جائے تو بچے کے اندر ایک انتقام پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ یورپ کے اندر جو نرسنگ ہوم ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نرس ضرور ایک مریض کو خیال رکھتی ہے، مگر اس کے اندر وہ پیار نہیں ہوتا جو ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ تو لہٰذا مصنوعی اور آرٹیفیشیل یہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پیدا کر سکتا۔ لہٰذا اسلام نے 2 ڈپارٹمنٹ بنائے، ایک ایڈمنسٹریشن، ایک مینجمنٹ۔ اس کو دنیا نے کتنا بدنام کیا کہ عورت قید ہو گئی، عورت اسیر ہو گئی، عورت غلام ہو گئی، یہ کنیز ہو گئی، یہ داسی ہو گئی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ مجھے نہیں معلوم کہ باؤنڈریز جو ہیں کسی کی سیکورٹی کے لیے ہوتی ہیں یا سلیوری کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم مکانوں میں رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ عمارتیں بنائی ہیں، دیواریں بنائی ہیں، کباڑ بنائے ہیں، کھڑکیاں بنائی ہیں، ونڈوز بنائی ہیں،
ایک آزاد آدمی کھلے ہوئے میدان میں زندگی گزارتا، اور وہ پھر قید ہوتا چلا گیا، یہ باؤنڈری وال ہے، یہ اس کے مکان کی ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ہے، یہ دنیا بھر کے انسان نے اپنے آپ کو گھیر لیا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیواریں غلامی کی دلیلیں ہیں یا انسان کی سیکورٹی کے لیے ہیں؟ ہم اگر ننگے پھرتے تو کتنا اچھا ہوتا، گرمی میں یہ شیروانی کے نیچے، کرتے کے نیچے بنیان، اپنے آپ کو یہ گھیرنا غلامی نہیں ہے، مگر موسم سے بچانے کے لیے کپڑوں کو زنجیریں نہیں کہا جاتا، اپنی حفاظت کے لیے مکان کی دیواروں کو قید خانے کی دیواریں نہیں بنایا جاتا، لہذا عورت کی سیکورٹی کے لیے اگر اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو غلامی، کنیزی، داسی، پتی ورتا کہنا، عورت کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں تم عورت کو لے جا رہے ہو وہاں اس کی سیکورٹی کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کرائم جو مینٹلٹی ہوتی ہے ایک ظالم کی، ایک ٹیررسٹ کی، وہ حد توڑنا ہوتا ہے۔ ایک جو مینٹلی جو سکھ ہوتا ہے، جس کو جو کرائم اس کے اندر، روح کے اندر، اس کی آتما میں داخل ہوتا ہے، وہ ڈیزیز ہے ذہنی، تو وہ ہر حد توڑ دے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ غلام بن گئی مکان کے اندر رہ کے، آپ اسے باہر نکال دیجئے۔ آپ کسی بھی اسکینڈینیوین کنٹری میں آپ لے جائیے جہاں یہ فری سیکس کنٹری ہے، کوئی بندش نہیں، کیا کوپن ہیگن کے اندر ریپ کی مثالیں نہیں ملتی؟ کیا یورپین سوسائٹی کے اندر نہیں ملتا کہ 10 گنڈوں نے مل کے ایک عورت کی زندگی عزت کو لوٹ لیا؟ جہاں ہر چیز کھلی ہوئی ہے وہاں ریپ کیوں ہوتا ہے، وہاں کڈنیپ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی آپ زنجیریں سرحدیں ہٹاتے چلے جائیے گا، مینٹلٹی جو سکھ مینٹلٹی ہے وہ ہر باؤنڈریز کو جس کو آپ بنائیے گا اس کو توڑ دے گا۔ تو لہذا عورت کو جہاں بھیج رہے ہیں اس کی سیکورٹی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے لندن میں سروے کیا گیا تھا، عورتوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ اور سیکور کہاں محسوس کرتی ہیں، کہاں پر ہیں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر؟ تو 60% عورتوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہم محفوظ رہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، باہر جا کے دنیا میں ہم محفوظ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک عورت کی اندر کی جو آتما ہے وہ خوش ہوتی ہے گھر میں رہ کے جہاں اس کے بچے ہوں۔ اس لیے 2 ڈپارٹمنٹ آپ کو کرنے پڑیں گے جیون کے اور زندگی کے، ایک ایڈمنسٹریشن جس کے ہاتھوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن، اور ایک مینجمنٹ، ایک آرڈر دیتا ہے ایک آرڈر منواتا ہے۔ تو ایک دیش جب تک نہیں چل سکتا جب تک کہ 2 اس کے بعد طاقتیں نہ ہوں، 2 شکتیاں نہ ہوں، ایک ایڈمنسٹریشن کی اور دوسری مینجمنٹ کی۔ آرڈر دینا ایک دوسری بات ہے، اس پہ عمل کرانا ایک دوسری بات ہے۔ لہٰذا مرد کے ہاتھوں میں ایڈمنسٹریشن دیا، اس لیے کہ اگر ایڈمنسٹریشن یوں دیا کہ اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے رات دن مصیبتوں کا، لہٰذا ایک کو اسلام نے حاکم بنایا، دوسرے کو محکوم بنایا۔ اسلام شرماتا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ مرد کے ہاتھوں میں ایڈمنسٹریشن ہے، عورت کے ہاتھوں میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، دونوں کے مزاج میں ایک فرق ہے۔ آپ عورت کو برابری کر دیجئے دونوں، ایسا کوئی دیش بتائیے کہ جہاں مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ایک ہی بارڈر پہ لگا ہوا۔ یہ جتنے بھی پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ شہروں سے نکال کے، تھانوں سے نکال کے، پولیس چوکیوں سے نکال کے اسے بارڈر پہ لے جائیے جہاں آرمی کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ فورس یہ کہے کہ ہم کو بھی ٹینک دے دو، ہم بھی جو ہے بمبئی کے شہر پہ ٹینک لے کے کھڑے ہیں، میزائل ہمارے پاس بھی ہے، وہ یہی کہا جائے گا بھئی تم مینجمنٹ کے لیے ہو، تم کو چور، اچکے، گنڈے، بدماش، موالیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ڈنڈا کافی ہے، پسٹل کافی ہے، تمہارا رائفل کافی ہے، تمہیں میزائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہمارے تھانوں پہ میزائل لگا دو، ہم بھی ایٹم بم کا پریوگ کریں گے، ہم بھی یہاں پر ٹینک رکھیں گے؟ تو بیوقوفی ہے، اس لیے کہ زیادہ شکتی کا پریوگ بغیر کسی سبب کے یہ مس یوز ہے کسی شکتی کا۔ تو اسی طریقے سے بنانے والے نے بچے کی تربیت کے لیے ماں کو معین کیا، اس لیے کہ یہ فل ٹائم جاب ہے۔ 2 سال تک تو وہ ہر وقت نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، بچے کو ساتھ لینا، کہیں گر نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچائے، بھوکا نہ رہے۔ 24 گھنٹے ہم نے، جب ہم بچے تھے ہم نے اپنے ماں کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کو پالتی ہے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے بیوی کو دیکھا کہ بچوں کو کس طرح پالتی ہے، اب ہم بوڑھے ہوئے تو پتہ چلا
کہ کس طریقے سے بہو ہمارے پوتا پوتی کو پالتی ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو 24 گھنٹے فرصت نہیں ہے اگر بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے بنانے والے نے بچے کو مجبور بنایا تھا محتاج ماں کا. یہ محتاج کوئی برائی نہیں ہے، سماج کو مضبوط بنانے کے لیے بچے کو کمزور بنایا گیا کہ اگر بچہ کمزور نہ ہوتا تو کبھی ایک مضبوط معاشرہ، مضبوط سوسائٹی، مضبوط سماج جنم نہیں لیتا. اس لیے کہ اللہ نے بچے کو انسٹنکٹ کے حوالے نہیں کیا، کوئی نیچرل کنٹرولنگ سسٹم نہیں ہے جیسے جانور کہ وہ بڑا ہو کے جانور ہی بنے. بلی کا بچہ ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بلی بنے گی. گھوڑا ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ گھوڑا بنے گا. ہاتھی ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ہاتھی بنے گا. بیل ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بیل بنے گا. مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کا بچہ بڑا ہو کے انسان بن جائے جب تک کہ اس کو تربیت نہ ہو. تو لہذا ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی بات کی ہے کہ رب العالمین ہے. رب کہتے ہیں کس کو؟ پیدا کرنے سے پہلے ایم اور آبجیکٹ تیار کرنا، پیدائش کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس ڈیسٹینیشن اور آبجیکٹ تک پہنچانے کے لیے اس کے سارے ریکوائرمنٹ کو پورے کرتے رہنے کا نام ہے رب. رب بہت چھوٹا سا لفظ ہے جس کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، گورمکھی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ بھی ہے، مگر رب کے معنی ہے کسی کو ایم اور آبجیکٹ تک پہنچانا پیدائش کے بعد اس کو. لہذا پروردگار عالم نے خالق العالمین نہیں کہا، رب العالمین کہا. تمام سنسار کا پیدا کر کے اس کو ایم اور آبجیکٹ تک پہنچانے کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا نام ہے رب. لہذا ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرے. اس لیے اس کا نیچر بالکل الگ بنایا، مرد کا نیچر الگ بنایا. مرد کچھ دیر بچے کو لے تو سکتا ہے، پال نہیں سکتا، اس لیے کہ بچے کی ضرورتیں مرد کے جسم میں نہیں ہیں، عورت کے جسم میں ہے. لہذا جب بھوک لگے تو وہ ماں کی چھاتی سے لپٹ جائے، اس سے کھیلے بھی، اس سے پیار بھی کرے، اس سے دودھ بھی پیے. اور ماں کا نیچر یہ بنایا سیلف سیکریفائس، قربان دینے کے لیے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اسلام میں عورت مظہر ہے، ظاہر کرتی ہے اللہ کی ایک طاقت کو. وہ ایک روپ ہے بھگوان کا، تاکہ پیار اور محبت دے سکے. یہ چیز کہیں اور نہیں ملتی سوائے عورت کے. خدا میں جو صفتیں ہیں، قدرت نے وہی کوالٹیز ایک عورت کو دی ہیں بچہ پالنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، خدا غلطی کی فوراً سزا نہیں دیتا، نیگلیکٹ کرتا ہے. بالکل اسی طرح ماں بھی اپنے بچے کو غلطیوں کو آنکھ بند کر لیتی ہے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بری بری حرکتیں کرتا ہے، بہن چھوڑ دے گی، بھائی چھوڑ دے گا، باپ ناراض ہو جائے گا، دوست الگ ہو جائیں گے، مگر ماں کے سمبند آخر وقت تک باقی رہیں گے. وہ ہر وقت جو ہے نا بچہ کا انتظار کرتی رہے گی. باپ نے اگر گھر سے نکال دیا چلا جائے گا، برسوں کے بعد اگر وہ آئے تو ماں سے لپٹ کے بس رونے لگے، ماں ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے. تو اس لیے اس کے نیچر میں قدرت نے سیلف سیکریفائز رکھی تاکہ وہ اپنا خون نچوڑ کر جیون کے اس درخت کو پالتی رہے، پوچھتی رہے، شفقتوں سے پالتی رہے. اس لیے عورت کے ساتھ بچے کا رہنا ضروری تھا. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ عورت کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں مرد پوری کرے گا. اسلام میں صرف عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو دے. اسلام میں ہاں کھانا پکائے، مرد کے کپڑے دھوئے اور کوئی کام کرے. اسلام میں یہاں تک کہا ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کے پیسے شوہر سے لے تو شوہر کو پیمنٹ کرنا پڑے گا. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم عورت کو کنیز، لونڈی، غلام بنانے کے لیے تھا؟ اسلام نے عورت کی 2 ہی ذمہ داری رکھی ہیں، بچوں کی حفاظت اور پتی کو گمراہی سے، برائیوں سے بچانے کی ذمہ داری. یہ 2 ذمہ داریاں تھیں کہ وہ گھر میں رہے تاکہ باہر کی فضاؤں سے وہ محفوظ بن سکے. یورپ نے جو ڈیزائن اس کے سامنے بیان کیا، بنایا،
وہ دیکھنے میں بڑا پیارا، فریڈم، وومن لیب، آزادی. آج ذرا یورپ جا کے دیکھیے کون آزاد ہے؟ ایک جوان لڑکی اپنے گھر بنانے کی تمنا لیے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اسے بوائے فرینڈ کی ضرورت پڑتی ہے. بوائے فرینڈ اس نوجوان لڑکی سے کھیلتا ہے، امریکہ، یورپ، لندن میں. وہ اس کی خدمت کرتی ہے، ساکس دھوتی ہے، اسے کپڑے دھوتی ہے، خوشامد میں لگے رہتی ہے. اگلے دن دیکھتی ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے پاس لگا ہوا ہے. اس لیے کہ جب دونوں کا کنیکشن صرف سیکشل فیلنگ ہے تو یہ جب تک جوان ہے جب تک تو اس کو دوست ملتے رہیں گے، بوائے فرینڈ ملتے رہیں گے، مگر جہاں اس کے حسن کا سورج ڈھلنے لگا پھر وہ کسی اور کی طرف چلا جائے گا. مرد تو 60 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بال کو ڈائی کر کے جوان بنا رہتا ہے. وہ جب شادی کا سوال ہوگا تو وہ کم سے کم لڑکی کا سوال کرے گا 14 برس، 15 برس. ہاں بھائی یہی ہے. آپ نے اندازہ لگایا یہ 60 برس میں بھی تمنا یہ لگتا ہے، لیکن عورت تو بیچاری مجبور ہے. اگر 20 برس کی عورت ہے اس سے کہا جائے 10 برس کے لڑکے سے شادی کر لو جو تمہاری عمر سے 10 سال کم ہے، کوئی عورت راضی نہیں ہوگی. لیکن اگر مرد سے کہا جائے کہ حضور والا آپ 40 برس کے ہو گئے ہیں، ایک لڑکی 30 برس کی شادی کر لیجیے، کہ نہیں عمر بہت زیادہ ہے، 30 برس کی ٹو مچ ہو گیا. تو آپ نے اندازہ لگایا. تو جہاں پر یہ فاصلے ہوں ذہنی اور اس سے آپ کو انکار نہیں ہو سکتا، تب اس کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ یہی ہے کہ عورت جب تک گھر میں رہتی ہے، کیونکہ عورت کو جو عورت بنایا ہے، جو ڈیزائن ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ جیمن ضرور ہے مگر اس کی ذمہ داری ہے، اس کا نیچر، اس کا مزاج آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس کے اندر ایک پیرنٹل انسٹنکٹ ہے، اور جب کسی انسٹنکٹ کو آپ دبانے کی کوشش کیجئے گا تو فرسٹریشن پیدا ہوگا. فرسٹریشن کو آپ دبانے کی کوشش کیجئے گا تو پھر مزاج کے اندر ایک ٹیررزم پیدا ہوتا ہے. تو لہذا عورت کے اندر جو پیرنٹل انسٹنکٹ ہے، بچے پالنے کی تمنا، اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. کہیں بھی عورت کا آپ ڈیزائن بنائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں. ایک مرتبہ لندن میں میرے ایک دوست نے کہا تھا ٹیلی ویژن کو دیکھ کے، دیکھیے صاحب یہ ایک عورت ہے اور یہ اتنی بڑی اونچی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر وہ میسن کا کام کر رہی ہے، اینٹیں رکھ رہی ہے، کہ دیکھیے یہ چینج ہو گیا. میں نے کہا بڑی خوبی کی بات ہے، اگر اس کو مرد خوش ہو رہا ہے اسے دیکھ کے کہ ایک عورت جو ہے وہ آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے اور وہ اینٹیں رکھ رہی ہے، یہ کوئی خوبی کی بات ہے. میں نے کہا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ لو، نیچے ٹیپ ریکارڈر میں بچے کی رونے کی آواز جو ہے نا ٹیپ کر کے اس کو سنا دو، اینٹ اگر نہ گر پڑے ہو سکتا ہے وہ خود بھی نیچے آ جائے. تو اس لیے کہ وہ کب تک لڑ سکتی ہے. ہاں یہ کہہ سکتی ہے کیا عورت ڈرائیو نہیں بن سکتی؟ عورت کیا پائلٹ نہیں بن سکتی؟ عورت کیا یہ کام نہیں کر سکتی؟ عورت یہ جاب نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. کیا مرد بچے نہیں پال سکتا؟ اس کے نیپل جو ہے چینج نہیں کر سکتا؟ اس کو نیپل نہیں دے سکتا؟ تو اتنی بڑی شکتی کا آدمی کو رکھ کے اس کو آپ نیپل پلانے کے لیے، بچے کو کھلانے کے لیے کتنا انرجی کا انویسٹمنٹ ہوا، آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیجئے اتنی شکتی کا پریوگ وہ بھی کس کام کے لیے. تو لہذا انصاف یہی ہے کہ عورت بچے کو پالے، اس لیے کہ اس کا جو پورا ڈیزائن سر سے لے کے پیر تک جو ڈیزائن بنایا ہے بنانے والے نے، وہ بچے کی تربیت کے لیے بنایا ہے، بچے کے لیے بنایا ہے. اس کے اندر کا جو نیچر ہے، انر ورلڈ، وہ صرف بچے کی آواز کے لیے، لوریوں کے لیے سننے کے لیے تیار ہے. آپ نیچرل طریقے سے اس کی زندگی کو توڑ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بالکل، لیکن شادی مت ہونے دیجیے. کیا ہوگا آپ کا؟ نہ رزلٹ کیا نکلا آپ نے؟ اس آزادی کا، اس فریڈم کو جو آپ لانا چاہتے ہیں وہ مین لپ کے نام سے، رزلٹ کیا نکلا؟ آپ اس ڈیسیز کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں جو ایڈز کی شکل میں آپ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جو سوسائٹی کا ڈیزائن آپ بنانا چاہتے ہیں اس کی یہ کھلی ہوئی انسلٹ ہے کہ یہ قدرت نے آپ کو، نیچر نے آپ کو اتنی بڑی پنشمنٹ دی کہ جو ہیومن ہسٹری میں کبھی اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں تھی، ایڈز کی بیماری. اب آپ بچانے کے لیے آرٹیفیشل طریقے سے آپ پریوگ کر رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. لیکن یاد رکھیے نیچر ایک شکتی کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، اور کبھی بھی نیچر کی شکتی انسان سے دبا نہیں کرتی. ہر حال میں انسان کو دبنا پڑتا ہے. فطرت سے جنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان بکھر جائے گا، عورت تباہ و برباد ہو جائے گی.
آپ یہ جتنے بھی طریقے آپ ایجاد کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ نیچر کے قانون سے، نیچر سے نہ پوچھیں گے کہ جیون کیسے بتا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ سکون کہیں ہو سکتا ہے. جب یورپ اتنے پریشان ہے کہ اگر آپ ان کی دل کی دنیا دیکھیں یا ٹیلی ویژن پہ ان کے جو پروگرام دیکھیں تو روم کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کس منزل پہ پہنچ گئے. کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ یورپ امریکہ کے اندر 60% باپ کا تعلق سمبند اپنی سگی بیٹی سے ہوتا ہے؟ کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ 70% سے زیادہ بھائی اپنی بہنوں کو جو ہے نا بے عزت کرتے ہیں؟ سب کچھ سویکار کر لیا. کیوں؟ کہ جو غلط روش انہوں نے اختیار کی ہے، غلط راستہ اختیار کیا ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام اور ہم پہ امپوز کرتے ہیں کہ تم بھی وہی کلچر اختیار کرو. جس گناہوں میں زندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور جس آگ میں ہم جل رہے ہیں، ہم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ سے کہیں گے آپ بھی ہماری طرح بالکل ماڈریٹ بن جائیے، بالکل اوپن مائنڈڈ. فنڈامنٹلزم اچھا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ کن برائیوں میں، کس ذہنی بیماریوں میں، کیا آج کے اندر امریکہ اور یورپ کے نوجوان مرد عورت بچہ کیا چیز رہی ان میں. کیا باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ سینئر ہاؤس میں ہے، اولڈ پیپل ہاؤس میں زندگی گزار رہا ہے. بڑھاپے کے اندر بیماریاں ذہنیاں پیدا ہو گئی، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کے اندر. عورتیں کہاں ہیں؟ عورتوں کے لیے الگ سینٹر بنا دیا، یہ روٹھی ہوئی عورتیں رہتی ہیں. بچوں کو کیا کیا کہ بچہ اگر فون کر دے پولیس کو تو پولیس آگے بچے کو الگ لے جائے اور باپ کو الٹی سزا دے. کیا چیز بنائی آپ نے؟ کیا عورت بحیثیت عورت زندہ ہے؟ ہاں، آپ نے عورت کو بوائے کٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، لڑکا وہ بن گئی، ان میں کیا بات ہے؟ عورت کہاں گئی؟ اگر آپ نے اس کا جینڈر چینج کر دیا ہے بالکل، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ عورت کو آپ نے مرد بنا دیا. وہ جو عورت بنائی تھی نیچر نے، وہ کیا ہوئی؟ جو اس کا پرپس تھا وہ کیا کیا؟ انہیں کہ نہیں، اب یہ بچہ نہیں پیدا کرے گی. نگر نیچر سے کہیے کہ ڈیزائن بدل دے، اس کے اندر کا سسٹم بدل دے. کوئی ایسی عورت تیار کیجئے کہ جس کے اندر ماں بننے کے جتنے بھی آئٹم ہیں وہ سب آپ مائنس کر دیجئے. اب یہ بتائیے کہ یہ ہم نے ماں تیار کی ہے، اب اس کو ضرورت نہیں پڑے گی بچے پیدا کرنے کے لیے، کوئی سسٹم اس کے اندر نہیں ہے، تو ہم یہ مان لیں گے کہ آپ نے کچھ کام کیا. لیکن اگر شروع سے لے کے آخر تک وہ ماں ہے اندر سے، اور اوپر آپ اس کو جینس مڑ رہے ہیں اور کپڑے پہنا رہے ہیں، اور اس کی جو شائنس ہے، اس کے نیچر میں اندر جو شرم و حیا ہے، اس کو کل کر کے ایک لڑکا بنانے کی آپ کی تمنا ہے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ لڑکا تو بننے سے رہی، ڈریس لڑکا والا ہوگا، مگر اندر جو ہے کمپلیکس جو پیدا ہوگا، اندر سے وہ کہہ رہی ہے میں عورت ہوں، باہر سے کہہ رہی ہے نہیں میں تو لڑکا ہوں، ہوگا کیا؟ تو یہ مرد کے مقابلے میں تو کام کرنے سے رہی. جب مرد کے مقابلے میں کام کرنے سے رہی تو اپنے آپ کو جاب باقی رکھنے کے لیے کچھ آفر کرے گی صاحب کو. نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے اندر جو آفس ہے وہ کھیل تماشا بن گئے. ورک رک گیا، چائے کافی کی باتیں ہونے لگیں، عشق اور محبت کی داستانیں دہرانے جانے لگیں، آفس کی فضا رنگین ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بزنس فیل ہو گیا. اب یورپ والے بھاگ رہے ہیں پھر انڈیا کی طرف کہ ادھر آ جاؤ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ واہ 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 ہمارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. بھائیوں 200 سال پہلے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو ہم 200 سال غلام بنے. اب نہ جانے کتنی ہزار کمپنیاں انڈیا میں آ گئی ہیں. کیلکولیشن کر لو کہ اب جو غلامی ہوگی وہ لوہے کی زنجیریں نہیں ہوں گی، ڈالر کی زنجیریں ہوں گی. اس طریقے سے جیئیں گے کہ ہم کو مرنے کا یقین بھی نہیں ہوگا کہ کبھی موت ہمیں آ سکتی ہے. تو لہذا وہ اپنی برائیوں کو ہمارے اوپر انڈھیل رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں مت پکڑیے. ہم جن بیماریوں میں، ذہنی بیماریوں میں، پاگل پن کی بیماریوں میں، جتنے مینٹل کیس ہے وہ سب امریکہ یورپ میں پائے جاتے ہیں. ہمیں جو ایک ہندوستان کی پوتر دھرتی پہ جو سکون تھا، ماں مطمئن تھی اپنے بچوں کی خدمت کر کے، آپ اس کو بھڑکائے جائیے. کیوں انتظار کر رہی ہو؟ رات کے 2 بجے تک بیٹا اگر نہیں آیا تو کھا پی کے سو جاؤ. آپ ڈانٹ کے، ایک مرتبہ بیوی میری انتظار کر رہی تھی بچوں کا، ارے بھائی 12 بجے گاڑی آتی ہے تم سو جاؤ. میں نے ڈانٹ دیا، وہ لیٹ تو گئی بیچاری. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر دیکھا بستر پھر خالی ہو گیا، پھر وہ دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں گیا کیا بات ہے؟ انہیں کچھ نیند نہیں آ رہی. میں کہا سوری میں بھول گیا تھا، میں سوچا تھا کہ جیون کو نیند کی ضرورت ہے، میں بھول گیا تھا کہ ماں کو اولاد کی ضرورت ہے.
اب اندازہ کا اس سے کب تک کوئی لڑ سکتا ہے اس کے اندر. تو لہذا عورت کو ذہنی سکون جب ملے گا جب اس کی گود میں بچہ ہوگا. آپ اس کو اپنے اکنامیکل کنڈیشن دکھا کے بچہ چھین لیجئے تو پیرنٹل انسٹنکٹ کہاں جائے گی, اندر کی بھاونائیں کہاں جائیں گی, اندر کا جو پیار ہے وہ کہاں جائے گا. تو یورپ نے عورت کو عقل مند بنا کے ایک نئے قسم کی چیز بنا دی, مرد بنا دیا اسے, بن گیا مرد. لیکن اندر تو آپ نے سمجھا کہ عورت کو چینج کر دیا ہم نے. تو نیچر تو کبھی شکست اور ڈیفیٹ مانتا نہیں ہے, کبھی آج تک مانا نیچر نے ڈیفیٹ, کچھ نہیں, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیچر کی کبھی شکست نہیں ہوتی, ہر دور میں نیچر کے مقابلے میں انسان کی شکست ہوتی ہے. وہ تو پانی اوپر سے نیچے بھرے گا, آپ 1000 اس بوندوں کو اوپر لے جائیں تو ٹلو پمپ لگا کے اوپر پہنچا تو دیں گے, مگر کل کو جب زیادہ یہ ٹلو پمپ کا پریوگ ہوگا, یہ جل جائے گا تو پھر پانی اوپر نیچے آئے گا. تو اسی طریقے سے ماں سے آپ نے بچے تو لے لیے, مگر پیرنٹل انسٹنکٹ کیسے لیجیے گا؟ اب یہ نہیں پالے گی, بچے نہیں پالے گی, بالکل نہیں پالے گی. یہ بھی ڈائلاگ مردوں کی طرح بولے گی, I don't bother all these things, I don't like all these children. وہ سب کچھ کہے گی, لیکن جب اندر کی ماں جاگے گی تو یہ بلی کے بچے پالے گی, یہ کتے پالے گی. آپ کیا امریکہ کی عورت سے کتے لے سکتے ہیں, بلی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اس لیے کہ آپ نے بچہ تو چھین لیا, مگر اندر کی ماں تو بچے کو تلاش کر رہی ہے. اب نیچر اس کو سزا دیتی ہے, جو اپنے بچے نہیں پال سکتی وہ بلی کے بچے پالے گی. اب ول لکھتی ہے عورت وہاں کہ میری ساری پراپرٹی میری مس بیاؤں کو دے دینا یا ڈاکٹر ڈاک کو دے دینا. کیوں؟ یہ ریونج ہے نیچر کا. ان کو بلی کے بچوں کو, بلیوں کو اتنی قیمتی غذا کیوں کھلائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت بلی کو نہیں کھلا رہی, وہ تو ماں اپنے خیال میں اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. یہ بلیوں کی خوراک اگر بھوکے دنیا پہ انڈیل دی جائے تو صومالیہ کے بھوکے زندہ ہو جائیں, بنگلہ دیش کے غریبوں کا پیٹ بھر جائے. جو تم کتوں کو دیتے ہو وہ اگر انسانوں کو دینے لگو تو آج دنیا میں بھوک ختم نہ ہو. یہ ساری بھوک یورپ اور امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے. ہماری غربت نہیں ہے, یہ تو ہمارے پر انڈھیلا گیا ہے کہ ایشیا کی 70% خوراک امریکہ والے کھا جاتے ہیں. ہماری جتنا بھی پروڈکٹ ہے وہ سب تمہارے کام میں آتا ہے, اور ہم کو کیا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہوگا, نیتاؤں کو کچھ انڈر ٹیبل مل جاتا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ کس کس کو کتنا ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, کیونکہ ان کی خریداری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو کب تک بیوقوف بناؤ گے؟ تو لہذا اسلام کا قانون ہے کہ اس نے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک عورت بنائی, ایک مرد بنایا. اسلامی قانون کے تحت مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زندگی بھر عورت کی ضرورتیں پوری کرتا رہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. دوسری طرف اسلام نے عورت سے ریکویسٹ کی, یہ تھکا ہوا آتا ہے, اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو تو کچھ دن زندہ رہے گا. اس طرح کوآپریشن سے اس کے دل میں جگہ ہوگی. وہ جانتا ہے کہ روٹی بنانا, کھانا بنانا, صفائی کرنا, کپڑوں کا دھونا, گھر کا صاف کرنا عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے. عورت کو کھلانا مرد کی ڈیوٹی ہے. عورت کا ہاتھ بٹانا عورت کا احسان ہے مرد کے اوپر. اسلامی قانون کے تحت عورت جو کرتی ہے وہ احسان ہے, اور مرد جو کرتا ہے یہ اس کے اوپر فریضہ ہے, ڈیوٹی ہے, کمپلسری ہے. مرد کے اوپر واجب ہے کہ پہلے عورت کو کھلائے تب کھانا کھائے, عورت کو پہنائے تب کپڑا پہنے. وہ داسی لونڈی نہیں ہے. اسی واسطے اسلام کے اندر عورت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی مرضی سے شوہر پسند کرنا. یہ پہلی آواز تھی. ہم اپنے کلچر میں چاہے اس کا حق نہ دیں, لیکن نکاح کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں اول تو نکاح جو ہے وہ چونکہ پریسٹہوڈ نہیں ہے, اسلام کے اندر پریسٹہوڈ نہیں ہے کہ کوئی پریسٹ نکاح پڑھے تو نکاح ہو. اسلام میں مرد اور عورت دونوں خود نکاح پڑھتے ہیں. عورت آفر کرے گی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, عورت, مرد اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, میں اس کو قبول کرتا ہوں اس کنڈیشن کے اوپر. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ شادی سے پہلے جتنے بھی اپنی ڈیمانڈز ہیں
وہ مرد کے سامنے رکھے میں یہ کھاؤں گی، میں یہ پیوں گی، میں ایسے مکان میں رہوں گی، میں بغیر نوکرانی کے نہیں رہ سکتی، مجھے ڈرائیور چاہیے، مجھے کار چاہیے، اگر شوہر کو منظور ہے تو وہ آپ سے شادی کرے گا. اگر آپ شوہر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ایگریمنٹ کو، تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ زندگی بھر عورت کی خدمت کرتا رہے اس ایگریمنٹ کے تحت. تو اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، ایکسیپٹ کرتا ہے مرد. اور اگر تعلقات خراب ہو جائیں تو ایک لفظ ہے طلاق، جس کا مس یوز ہوتا ہے ہر جگہ، جیسے نکاح کا مس یوز. تو قانون تو آدمی توڑتا ہی رہتا ہے، سزا اسی لیے رکھی گئی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کے خلاف کام کرتا ہے. تو طلاق کے معنی یہ ہے کہ جب کسی بیماری کی وجہ سے یا دونوں کا دماغ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، نیچر نہیں ملتا، اور ہنگامے ہو رہے ہیں، تو ہنگامے مت کرو، الگ ہو جاؤ. یہ الگ ہونا یہ بالکل ایک ایسی بات تھی کہ پہلے تو دنیا نے مذاق اڑایا اس لیے کہ دوسرے دھرموں میں الگ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ڈائیورس کا کوئی تصور نہیں تھا. کسی بھی دھرم کے اندر جو نکاح ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھگوان ہے اور یہ اس کی داسی ہے، اور بھگوان کے اور داسی کے رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے. یہ جنم جنم کے پھیرے ہیں اور ان کو یہ مقدر زندگی بھر برداشت کرنا پڑے گا. لہذا سپریشن اور ڈائیورس کا کوئی سوال وہاں نہیں ہوتا جہاں پتی دیوتا کے روپ میں ہو اور پتنی داسی کے روپ میں ہو. دوسرے مذہب میں بھی ڈائیورس نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ڈائیورس کا کوئی سسٹم کسی دوسرے مذہب میں نہیں تھا. یہ اسلام نے ٹرمز یوز کی طلاق کی، وہ طلاق کو انگریزی میں ڈائیورس کہنے لگے صرف اس بنا پر کہ یورپ والے نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے کسی قانون کو وہ قبول کر کے یہ بتائیں کہ یہ چیز ہمارے یہاں نہیں تھی، اسلام سے آئی ہے. اب اسلام جب ڈائیورس کا آرڈر دیتا ہے تو اب چینج کر دیتا ہے پروگرام. اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، قبول کرتا ہے مرد. طلاق دیتا ہے مرد، قبول کرنا پڑتا ہے عورت کو. جوڑنے کا حق عورت کو دیا، توڑنے کا حق مرد کو دیا. لہذا الگ الگ. اب ایک الزام لگایا جا سکتا ہے جو بہت بڑا الزام ہے، اتنا کہ بیچارہ خود مسلمان بھی شرما جاتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں ایسے سسٹم نہیں ہے 4 شادیوں کا، ایک سے زیادہ شادی کرنا. یاد رکھیے قانون وہی زندہ رہتا ہے جو بہت دیر تک ان جیون کا ساتھ دے. اسلام نے 4 شادیوں کا آرڈر نہیں دیا، ایک سے زیادہ شادیوں کا آرڈر نہیں دیا، ایک سے زیادہ شادیوں کی پرمیشن دی ہے. آرڈر اور ہوتا ہے، پرمیشن اور ہوتی ہے. اگر آرڈر دیتا اسلام تو ہر مسلمان کے گھر میں 4 بیویاں ہوتی، اور مسلمان کے گھر میں ہوتی یا نہیں ہوتی، مولویوں کے گھر میں تو ضرور ہوتی، اس لیے کہ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، اور آپ قسم لے لیجئے کہ ہم نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ سماج کی مجبوری ہے، ایک ضرورت ہے کہ اسلام نے ہمیشہ عورت کی تعداد کو کم رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کا ویلیویشن بڑھتا رہے. یہی سبب ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر شرطیں لڑکی والا رکھتا ہے، اور جہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوئی، سپلائی کم ہوئی، تو وہاں پر الٹی شرطیں ماننی پڑتی ہیں لڑکیوں کو. اسی واسطے لڑکے والا انڈیا میں شرطیں منواتا ہے اپنی، اتنا لیں گے، اور ہم بارات بھی اب لے کے نہیں جائیں گے. نیا سسٹم نکلا ہے کہ اب بارات بھی نہیں لے کے جائیں گے، آپ لڑکی کو ہمارے یہاں لے آئیے، اور ہوٹل کا خرچہ بھی آپ کا ہے، کھانے کا خرچہ بھی آپ کا، اور لڑکے کو ڈاکٹر بنانے میں 20 لاکھ لگائے، آپ 30 لاکھ میں سودا کر لیجیے. یہ شرطیں کیوں بنوائیں؟ اس لیے کہ جب لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوئی، لڑکوں کی تعداد کم ہوئی، تو جس کا مارکیٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. جب ریٹ کم ہو جاتا ہے تو الٹا دینا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ جن اسلامک کنٹریز کے اندر اسلامک سسٹم ہے وہاں پر لڑکیوں کی تعداد بڑھنے نہیں پاتی، لہذا جتنے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے. لہذا وہاں لڑکی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ
ہر نارمل سوسائٹی میں آپ 10 لڑکیاں لے لیجئے، 15 برس کی لڑکی، 16 کی، 17 کی، 18 کی، 19 کی، 20 کی، 21 کی، 22 کی، 23 کی، 24 کی، 25 کی، 15 سے لے کے 25 تک کی آپ 10 لڑکیاں تلاش کر لیجئے. 15 کی لڑکی کی شادی کر دیں، کر دو. 16 کی، 17 کی شادی، 20 برس کی لڑکی شادی کر دو، 24 کی شادی کر دو، 25 کی شادی کر دو. اب آئیے دوسری طرف، 15 برس کا لڑکا، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 10 لڑکے لے لیجئے. آپ کا لڑکا 15 برس کا ہو گیا، شادی کر دیجئے. ارے نہیں بھی تو کرکٹ کھیلنے گیا ہے. اب یہ جو 18 برس کا ہو گیا اس کی شادی کر، ارے نہیں بھی تو بیچارہ کالج میں پہنچا ہوا ہے. اچھا جو 20 برس کا لڑکا ہوا اسے انہوں نے ابھی گریجویشن اس نے کیا ہے، انہوں نے کہ وہ جو 22 کا ہو گیا، 24 کا، انہوں نے کہ ہاں وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے. اچھا بھی جاب تو مل گیا، کچھ جمع کر لے، کچھ مکان بنا لے، کچھ یہ کر لے. تو جس سماج میں 10 لڑکیاں شادی کے لیے تیار ہیں، اس سماج میں آپ کے 10 لڑکے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں پر شادی کرنے والی لڑکیاں زیادہ ہوں اور لڑکے کم ہوں تو وہ تو مانگے گا آپ سے 15 لاکھ، 20 لاکھ، 22 لاکھ، یہ وہ یہ، اور پھر طلاق دینے میں کوئی پریشانی ہے، تم چلے جاؤ، دوسری آ رہی ہے. 35 کی کو نکال دو، آپ کی یہ 20 والی آ جائے گی بڑی خوشی سے. اس لیے کہ وہ بھی بیچاری شوہر نہیں ہے اس کے پاس، اس کو بھی شادی کرنی ہے. تو لہٰذا اسلام نے آپ کے اوپر چوائس رکھی ہے. یہ کوئی اسلام کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا پڑے، آپ کی چوائس ہے، آپ جس طرح بھی کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سماج میں دیکھا ہے کہ ہمیں بہت کم نظر آئے کہ صاحب یہ رنڈوے ہیں، ان کی پتنی مر گئی ہے. جس کو دیکھو یہ بیوہ، یہ بیوہ، یہ بیوہ. اس کے معنی ہے کہ مردوں پہ مصیبتیں زیادہ آتی ہیں. سڑکوں پہ وہ کام کرتے ہیں، فیلڈ میں وہ کام کرتے ہیں، جنگ میں وہ کام کرتے ہیں، مارے وہ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ وہ ہو جاتا ہے. اسلام نے عورت کو بچایا ہے، مرد کو موت کے منہ میں بھیج دیا ہے. اس لیے کہ وہ نیا جیون پال رہی ہے، تو وہ نئے جیون کی زیادہ فکر ہے بنسبت اس کی. اگر یہ کام آ گیا تو ٹھیک ہے، بیوہ ہیں. تو زیادہ خطرہ پھر ایک تو یہ کہ وہ جوان لڑکیاں زیادہ ہو گئیں، دوسرے یہ کہ یہ بیوہ بن کے پھر اسی لائن میں آ گئیں. تو اس طریقے سے سماج میں ڈس بیلنس ہوتا رہتا ہے. اچھا چلیے چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اگر کسی ملک میں جنگ چھڑ جائے، جیسے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کیا ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں بیوائیں بن گئیں یورپ کے اندر. سلوشن بتائیے کیا ہوا؟ جرمنی کے اندر کیا ہوا؟ لندن میں کیا ہوا؟ یورپ میں کیا ہوا؟ مرد نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یا تو سماج میں بوڑھے تھے یا چھوٹے بچے تھے. کیا کیا جرمن نے؟ انہیں مین پاور کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں مین پاور چاہیے. لیکن اگر کسی مسلم ملک میں جیسے ایران ہے، ایران کے اندر 14-15 لاکھ بیوائیں ہو گئیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایران کے اندر کوئی پرابلم تھی؟ ایکسیڈنٹ ہوا، لاکھوں بیوائیں بن گئی، اس کا اسلامی سلوشن تھا، سب کے گھر بس گئے. کوئی بیوہ آپ کو جو ہے نا وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی بھیک مانگتی ہوئی نہیں ملے گی، اور نہ کوئی کرپشن، کوئی خرابی پیدا ہوئی. یورپ میں تو باقاعدہ کرپشن کا دروازہ کھل گیا اس کا، اس لیے کہ وہاں بیوائیں تو بن رہی تھی، پرابلم کریٹ ہو رہی تھی، سولوشن کسی کے پاس نہیں تھا. تو پرابلمز دنیا کے پاس ہے، سولوشن اسلام کے پاس ہے. بشرطے کہ مسلمان اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور دنیا یہ سوچے کہ جب ہم فورن ٹیکنالوجی کو امپورٹ کر سکتے ہیں تو اسلام کو بھی فورن ایڈیالوجی کے تحت آپ امپورٹ کر لیجیے. مال اچھا ہے، آئیڈیا اچھا ہو تو قبول کر لیجیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس زمانے کے اندر تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے، چھوٹی سی دنیا ہو کے رہ گئی ہے. اگر اسلام کے پاس کوئی ایسا نظریہ، ایسا آئیڈیالوجی ہے کہ جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، جیسے یہ ایڈز کی بیماری، وہ تو امریکہ والے ہیں، انہوں نے کنٹرول کرنے کی ان میں شکتی. یہ بھارت میں اگر یہی روش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ بمبئی کا حشر کیا ہوگا؟ دہلی کا حشر کیا ہوگا؟ اب آپ لگاتے چلے جائیے، آرٹیفیشل طریقے سے یوں کرو. تو یہ سیف سیکس از ناٹ سیکس. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیف سیکس، یہ کیا بیوقوفی کی بات؟ سیکس از سیکس. اگر سیف رہنا ہے تو پھر وہی جو مذہب پیش کرتا ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ عیاشی نہ کریں، آپ گھروں میں بیٹھیں، آپ دوسروں کی عزت نہ لوٹیں، آپ عورت کا وقار پیش کریں. آپ نے عورت کو کہاں بٹھا دیا جس کی بنا پر یہ ڈیزیز پیدا ہوئی؟
آپ کہتی ہیں عورت وہیں بیٹھے، وہی سوسائٹی گرل اور کال گرل بنے. آپ کلب بند نہیں کریں گے، ڈسکو بند نہیں کریں گے، عورت کا جسم بیچنا بند نہیں کریں گے. عورت بکتی رہے گی، اس لیے کہ عورت کو آپ نے وہ سب کچھ سوچنے کی شکتی چھین لی ہے. نہ وہ یہ سوچے کہ میری بھی کوئی عزت اور رسپیکٹ ہے. ورنہ آپ یہ بتائیں کہ آپ شیپ بنانے کے لیے بلیڈ لے رہے ہیں، اس پہ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ مردوں کا اسپرے بک رہا ہے، عورت کی تصویر بک رہی ہے. مردوں کے کام کی چیزیں بیچ رہی ہیں، اس پہ برہنہ عورت بن رہی ہے. صابن کی فیکٹری کے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس پہ ننگی عورت بنی ہوئی ہے. یہ ننگی عورت آپ میں اور بابل، نینوا، سیدا، سور، طلابرس، ایجپٹ کے ان بازاروں میں کیا فرق ہے جہاں عورت بکتی تھی؟ انداز بدلے ہیں آپ نے. کل عورتوں کے جسم پر لباس ہوتا تھا تب بکتی تھی، آپ لباس اتار رہے ہیں تب بکتی. ہاں، کل اس کو یقین تھا کہ میں داسی ہوں، کنیز ہوں، غریب ہوں.